السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو پتہ ہے ہماری دورہ قرآن کی کلاس ہے۔ صبح میں ہم ریکارڈنگ بھیج رہے ہیں، کبھی لائیو آ رہے ہیں، اور رات کو ڈیلی 9 بجے پاکستانی ٹائم، 9:30 بجے انڈیا کے ٹائم پہ لائیو ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگ خود بھی جڑیے اور لوگوں کو بھی ساتھ جوڑیے، جتنے بھی آپ کے سرکل میں ہیں ان سب کو جوڑیے۔ شروع کرتے ہیں سورہ ہود کی رکوع نمبر 3 سے ہم شروع کریں گے۔ آیت نمبر ہے 26۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 26 سورہ ہود پارہ وما من دابہ یعنی 12واں پارہ، یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزموكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اس بات سے صاف صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یقین جانو مجھے تم پر ایک دکھ دینے والے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس پر ان کی قوم کے وہ سردار لوگ جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا کہنے لگے، ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ہم میں سے زیادہ بے حس ہیں، اور وہ بھی سطحی طور پر رائے قائم کر کے، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو، یعنی ان کے نزدیک مال و دولت فضیلت کی سبب بنتے یا کوئی نسب حسب بنتا۔ اب وہ چاہ ہی نہیں رہے کہ ہم اپنے میں سے ایک انسان کو نبی ہی مان لیں، اور کتنی تکلیف دہ بات ایک نبی کے لیے ہوگی جب وہ اس طرح کی باتیں اپنی ہی قوم کے لوگوں سے سنے گا کہ ہم تم میں ایسی کوئی بات دیکھتے ہی نہیں، اور تمہارے پیچھے جو لگے ہوئے وہ چند غریب لوگ ہیں، چند نیچے طبقے کے لوگ ہیں جو لگے ہوئے۔ کتنی تکلیف دہ بات ہوگی، لیکن انہوں نے سنی اس دین کے لیے جو ہمارے پاس آج فری میں آیا ہوا ہے، ہمارے پاس فری میں ہے، اس لیے تو قدر نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں، اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ تمہیں سجھائی نہیں دے رہی، تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی اور نے نہیں ذمہ لگایا ہوا، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے رہتے ہیں۔ اور اے میری قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دو گے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ
تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں ہوگا۔ انہوں نے کہا اے نوح تم ہم سے بحث کر چکے اور ہم بہت بحث کر چکے، اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اسے تو اللہ ہی تمہارے پاس لے کر آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے۔ اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو میری خیر خواہی اسی صورت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی جب اللہ ہی نے تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تمہیں گمراہی کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کے پاس تمہیں واپس جانا ہے۔ ام یقولون افترا قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ بھلا کیا عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر میں نے اسے گھڑا ہوگا تو میرے جرم کا وبال مجھی پر ہوگا، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور نوح کے پاس وحی بھیجی گئی، نوح علیہ السلام کے پاس کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوال و جواب ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال عمر پائی تھی اور صدیوں تک اپنی قوم کو نہایت دردمندی سے تبلیغ کرتے رہے، اس کے بدلے سخت اذیتیں برداشت کی۔ 1000 سال سوچے، مگر بہت تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب لوگ کفر اور بدعمالیوں پر قائم رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان پر ایک طوفان آنے والا ہے۔ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، اور جب ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی دیکھتے تھے کہ کشتی بنا رہا ہے، وہ مذاق اس بات کا اڑا رہے تھے کہ اب انہوں نے دوسرے کام چھوڑ کر کشتی بنانا شروع کر دی ہے، حالانکہ پانی کا کہیں دور دور پتہ نہیں، یعنی پانی تو تھا ہی نہیں تو کشتی کا کیا کرو گے۔ وہ نوح علیہ السلام کو کہنے لگے، انہیں نہیں پتا تھا کہ فیصلے اوپر سے ہو چکے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنسیں گے، یعنی ہمیں اس بات پر ہنسی آتی ہے کہ عذاب تمہارے سر پر آ چکا ہے لیکن تمہیں دل لگی سوجی ہوئی ہے، یعنی ہنسی مذاق سوجا ہوا ہے۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها
إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا ہے اور تنور ابل پڑا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانور میں سے دو دو کے جوڑے کے سوار کر لو۔ دو دو کے جوڑے، چونکہ طوفان میں وہ جانور بھی ہلاک ہونے والے تھے جن کی انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ کشتی میں ضرورت کے تمام جانور دو دو اس لیے کہ آگے نسل بڑھے تو وہ سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی شامل کر لو، ساتھ لے لو۔ اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور نوح نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی، یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہ انہیں لے کر کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، وہ کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اور بیٹے تو کشتی میں سوار ہو گئے، مگر ایک بیٹا جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے کافر تھا اور کافروں ہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یا تو یہ علم نہیں تھا کہ وہ کافر ہے اور وہ محض یہ سمجھتے تھے کہ اس کی صحبت خراب ہے، یا کافر ہونے کا علم تھا مگر یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس لیے اسے کہہ رہے تھے کہ آ کر بیٹھ جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سارے گھر والے جو صاحب ایمان ہوں گے انہیں عذاب سے نجات ملے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کر دیا تھا کہ جو گھر والے صاحب ایمان ہوں گے نبی کے گھر والے، لیکن پھر بھی ایمان کی اہمیت بتانے کے لیے کہ ایمان والے ہی بچیں گے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے وعدے کا حوالہ بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ وہ کافر ہے اور اس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ در حقیقت تمہارے گھر والوں میں شامل ہی نہیں، یہ بات تمہارے علم میں نہیں تھی، اس کے مقدر میں ایمان نہیں، اس لیے تم اس کی نجات یا ایمان کی دعا مانگی۔ اگلی آیت میں جو اشارہ ہے کہ مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ وَقَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا لقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ اور وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہ رحم فرما دے۔ اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں بھی شامل ہو گیا۔ کتنا تکلیف دہ منظر ہوگا کہ ایک نبی اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لایا۔ ایمان کی اتنی طاقت ہے۔
اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکار کر کہا، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، تو سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ یعنی اب آپ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اگر چاہیں تو اسے ایمان کی توفیق دے دیں اور پھر ایمان والوں کے حق میں آپ جو وعدہ ہے آپ کا وہ پورا کر دیں۔ اور اللہ نے فرمایا، اے نوح یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی فوراً سے دعا بھی کی اپنی اولاد کے لیے، لیکن فوراً سے توبہ کر لی کہ یا اللہ میں نے ایسی دعا کر لی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ منع فرما رہے ہیں تو مجھے معاف فرما دیں، اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگو جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے ہیں۔ قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ فرمایا گیا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اے پیغمبر، یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم، لہذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا۔ اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر کسی اور سے نہیں اور نے نہیں، اس ذات نے اپنے ذمہ لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں، یعنی ہمارے خدا، ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ہم صرف آپ کے کہنے سے چھوڑ دیں اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں، ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں سے کسی نے تمہیں بری طرح جھپٹے میں لے لیا ہے۔
ہود علیہ السلام نے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو، مجھے ذرا مہلت نہ دینا، یعنی تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ حالانکہ نوح علیہ السلام انہیں بتا رہے ہیں کہ تم استغفار کر لو، معافی مانگ لو، تو اللہ کیا کریں گے؟ اللہ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں برسائیں گے، تمہیں طاقت دیں گے، یعنی فائنینشلی انسان اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ خود بخود اس کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے بات کرنے کی، کہیں بیٹھنے کی، کہیں برتنے کی۔ ظاہر پیسہ ہو تو سب کچھ کر لیتا ہے انسان۔ اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو، یعنی مجرم نہ بنو، بتوں کی خدائی کا انکار کرتے ہو۔ ان میں سے کسی نے تم سے ناراض ہو کر وہ کہتے تھے کہ تمہارے اوپر کوئی ایسا کر دیا ہے کہ ہود علیہ السلام کو کہتے تھے کہ تمہارا ہوش حواس کھو گیا ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم فإن تولوا فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم ویستخلف ربی قوما غیرکم ولا تضرونه شیئا ان ربی علی کل شیء حفیظ ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمة منا ونجیناهم من عذاب غلیظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو، یقین میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے سیدھا راستہ مقرر کر دیا ہے اور اسی پر چلنے سے خدا اللہ ملتا ہے۔ پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا ہے میں نے وہ تمہیں پہنچا دیا، اور تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ اور آخرکار جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دے دی۔ یہ تھے عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر ایسے شخص کا حکم مانا جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ یاد رکھو قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا۔ یاد رکھو کہ بربادی عاد ہی کی ہوئی جو ہود کی قوم تھی، اور قوم سمود کے پاس ہم نے اپنے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن أسيت فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غیر مکذوب۔ اس نے
اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی میں اب تمہیں آباد کیا، لہٰذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو یعنی اللہ سے، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو میرا رب تم قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ وہ کہنے لگے اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے کہ تم سے بڑی امید وابستہ تھی، یعنی اس سے صاف واضح کہ نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کو پوری قوم بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی قوم ان کی دشمن ہو گئی۔ جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، کیا تم ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دیتے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اضطراب میں ڈال دیا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ذرا مجھے بھی بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا کی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے؟ لہٰذا تم میرے فرائض سے روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا کر رہے ہو؟ اور میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہٰذا اس کو آزاد چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کے برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عنقریب آنے والا عذاب آ پکڑے۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے کہا تم اپنے گھروں میں 3 دن اور مزید کر لو، اس کے بعد عذاب آئے گا، اور یہ ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا، یعنی اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت کے ذریعے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پروردگار بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اسی طرح اوندے پڑے رہ گئے جیسے کبھی وہ بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو کہ ثمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا، یاد رکھو کہ بربادی ثمود ہی کی ہوئی، یعنی اللہ ہر قوم کو عذاب دینے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ جس نے اللہ سے ٹکر لی وہ برباد ہی ہوا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔